باللہ من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن میں حکم ہے کہ قرآن کو، اللہ کے کلام کو ترتیل کے ساتھ، آرام کے ساتھ، آہستہ آہستہ پڑھے۔ اور حدیث میں بھی ہے قیامت کے دن اللہ پاک حافظ قرآن کو فرمائے گا تعال اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اور آہستہ آہستہ پڑھ جس طرح تو دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھا کرتے۔ بس تیرا مقام وہی ہے جہاں پر میرا کلام ختم ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام کو آہستہ آہستہ اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ان کے آداب میں سے ہے۔ بعض لوگ تراویح میں اتنے وہ تیز پڑھتے ہیں کہ مقتدی بیچارے پریشان ہیں کہ امام صاحب رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، کہاں پہ ہے، کتنے رکعتیں ہوئی، تو ایک گمبھیر مسئلہ بن جاتا ہے مسجد میں۔ تو لہٰذا تراویح میں قرآن کو آہستہ پڑھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک امام سے کسی نے پوچھا بھائی آپ نے ہمارے لیے ختم قرآن پڑھنا ہے، قاری صاحب کو کہا کون سا ختم کراؤں؟ ایک وہ ختم ہے جس پر میں سمجھوں گا آپ نہیں سمجھیں گے، ایک وہ ہے جس پر میں بھی سمجھوں گا اور آپ بھی سمجھو گے، اور ایک وہ ہے جس پر نہ میں سمجھوں گا نہ وہ آپ سمجھیں گے، تو کون سا کرواؤں؟ تو آج کل ایسا ہی ماحول ہے، اللہ ماشاءاللہ، جس میں بعض قراء حضرات، حفاظ حضرات، امام حضرات ترتیل کے ساتھ اور وقت لگا کے 27ویں رمضان تک لے کے جاتے ہیں۔ جو لوگ 5 دن میں، 4 دن میں، 6 دن میں ختم کرتے ہیں تو وہ اللہ معاف فرمائے ایک مذاق ہے۔ تو لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو امام یا جو قاری صاحب تراویح پڑھائے وہ ترتیل کے ساتھ کم از کم 15 دن، 13 دن، 12 دن یہ لمٹ لگائے، زیادہ نہ ہو۔ تو اگر کسی کو عذر ہو سفر میں جانے کا تو وہ پھر رات 2-4 رات میں وہ وقت دے اور اس کو ختم کر لے۔ لیکن عام جو معمول ہے کہ وہ بالکل ایسے تیز پڑھتے ہیں کہ جیسے راکٹ کی طرح ہوتے، یہ لکا راکٹ مولا پذیبہ مسکو راکٹ امام نام بھی دیے ہوتے، اور لوگ بھی خوش ہوتے، چلو بھائی ایک ہفتے میں ختم ہو گیا، فارغ ہو جاؤ، پھر کیا کرو گے؟ تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کا کلام ہے، عورتیں گھر میں تلاوت کے اہتمام کرے، آہستہ آہستہ پڑھے، اتنا بھی آہستہ نہ پڑھے لیکن یہ ہے کہ جتنا آدمی سمجھے اس کو، اور مرد حضرات تراویح میں اہتمام کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ اس کا اہتمام کرے۔